سنت ہے. شادی کے کارڈ پر لکھا ہے, اگر کسی نے پوچھا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں تو اب بتا دینا انشاءاللہ. نکاح, یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے. اونچی بولیں. اس کے بعد حضور نے کیا کہی؟ فمن رغب عن سنتی, جس نے اس سسٹم کے خلاف قدم اٹھایا, فلیس منی, حضور فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یعنی میں اس کا ضامن, اس کا ذمہ دار نہیں. جس نے میرے سسٹم کے خلاف کوئی قدم اٹھایا, ماں باپ کو ٹھوکریں مار کر کے غیروں کی بچیوں کو گھر میں لانا اور ماں باپ کی بددعاؤں کی زلفوں میں مقید ہو جانے کا مطلب فلیس منی. یہ حضور کے ضامن و ذمہ دار لوگوں میں سے نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن نہیں, حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کے ذمہ دار نہیں. یہ حضور فرماتے مجھ میں سے نہیں ہے. لندن میں, امریکہ میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رشتے نبھانے کا اپلیکیشن ہائی کورٹ کو دے رہی ہیں. لڑکے لڑکوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہ ایک نئے قانون کی طرف بھاگتے ہیں. ایسوں کے لیے حضور نے فرمایا فلیس منی, یہ مجھ میں سے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے. حضور فرماتے ہیں جو نکاح کا سسٹم میں نے بنایا یہ میری سنت ہے. وہ کیا سنت ہے؟ وہ کیسی سنت ہے حضور کی؟ حضور کی سنت کا مطلب حضور نے کیسے شادی کی کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں بھی اسی انداز میں شادیاں کرنی چاہیے. حضور نے کیا طریقہ اپنایا تھا نکاح میں کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم بھی وہی طریقہ اپنائیں. حضور نے کہہ دیا نکاح میری سنت ہے. تو کیسی سنت ہے؟ آئیے تھوڑی دیر اسی موضوع پر بات کریں. ایک ایک بات یاد کر کے جائیے گا انشاءاللہ, بولے, اور اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیے گا. ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب عبد مناف, جن کی مکہ شریف میں شادی ہوئی, پردادا کے باپ تھے, ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. اسی کو دنیا حضرت ہاشم کے نام سے جانتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں, جناب عبد مناف کے بیٹے ہیں. ان کا نام ہاشم ہے, اسی لیے حضور کو ہاشمی خاندان کا ایک فرد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ان کی شادی مدینہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی تھی, اس لڑکی کا نام تھا حضرت سلمہ, اس کے قبیلے کا نام تھا قبیلے بنو نجار. اسی خاندان کی لڑکیوں نے جب تیسری مرتبہ حضور مکہ شریف سے مدینے آئے تھے, انہی لڑکیوں نے دف پر ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی ایک نعت پڑھی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, جس نعت کو سن کے فرشتے ہی نہیں جھومے تھے, خود حضور بھی جھوم رہے تھے. سبحان اللہ. یہ مبارک نعت جس قبیلے کی لڑکیوں نے نعت پڑھی تھی, اسی قبیلے میں حضور کے سگے پردادا کی شادی ہوئی تھی. لڑکی کا نام تھا حضرت سلمہ. حضور کے پردادا اور حضور کی پردادی دونوں اکٹھا ہوئے تو حضور کے سگے دادا حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے. جب وہ جوان ہوئے تو مکہ شریف میں ان کی شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی, اس لڑکی کا نام تھا, سن کے سبحان اللہ کہیں گے, حضرت فاطمہ. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ حضور کے پردادا کا نام تو کہنا ہاشم حضرت, اور پردادی کا نام تو کہنا حضرت سلمہ. کوئی پوچھے حضور کے دادا کا نام تو کہنا حضرت عبد المطلب. کیا؟ حضرت عبد المطلب. ٹھیک ہے؟ اور کوئی کہے کہ حضور کی پردادی کا نام تو کہنا حضرت فاطمہ. ٹھیک ہے؟ بولو بھائی, یاد رہے گی بات. کوئی پوچھ سکتا ہے, ہاں بتاؤ گے چائے پلاؤں گا, تو کیوں آپ کی چائے کا نقصان ہو. اسے یاد رکھیے گا. جب یہ دونوں روحوں کو اتصال کا شرف حاصل ہوا, ملنے کا, تو اس گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا, جس کو حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے دنیا جانتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے ابو جناب عبداللہ زمین پہ تشریف لائے, مکہ شریف میں رہتے تھے اور بڑے ہوئے. جب بڑے ہوئے تو اسی وقت مکہ شریف میں ایک عورت ایک مرد, ایک مبارک بزرگوں کی صورت میں دو شخصیتیں رہا کرتی تھیں. جو مرد تھے وہ بزرگ تھے, ان کا نام تھا حضرت وہب. جو عورت تھی, جو ایک مبارک خاتون تھی, بوڑھی تھی, ان کا نام تھا حضرت برہ. ان دونوں کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی. دیکھنا نام سن کے کون سبحان اللہ کہتا ہے. اسی لڑکی کو دنیا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. سبحان اللہ. یہی لڑکی جب جوان ہوئی تو حضور کے ابو کی شادی اسی لڑکی سے ہوئی. بعد میں اسی کے شکم نور میں نور محمدی اصل سینٹرل پوائنٹ بن کر کے تشریف لایا.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے بی بی آمینہ اور حضور کے ابو کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی دونوں مبارک مرج البحرین کی عظیم الشان نسبتوں کے اتصال کے بعد صدف خاتم الانبیاء کی صورت میں حضور زمین پہ تشریف لائے۔ آپ محبت سے کہہ سکتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ٹھیک، اب سنیں آپ، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں جب تھے نا 2 مہینے کے، جو بچے ہوتے ہیں بچیاں عموماً 8 9 10 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں جب 2 مہینے کے تھے تو حضور کے ابو کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ میرا ٹاپک النکاح من سنتی ہے، ابھی ادھر ادھر کہیں جانا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 8 سال کے ہوئے تو حضور کی پرورش کس نے کی؟ میرے بچے سنتے جائیں۔ میرے آقا کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا جناب ابی طالب۔ جب ان کے گھر میں کھانا پک جاتا تھا، ان کے بچے دسترخوان بچھا کے بیٹھ جاتے تھے تو جناب ابی طالب کہتے تھے اپنی بیوی سے فاطمہ بنت اسد سے، خبردار کسی کو کھانا مت دینا۔ ان کی اپنی بیٹیاں، ان کے اپنے بیٹے بیٹھے ہوتے اور باپ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے کہتا خبردار اپنے کسی بچے کو کھانا مت دینا۔ تو ان کے بچے کہتے کیوں ابو کیوں؟ تو باپ جناب ابی طالب کہتے پہلے حضور کو آنے دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے رسول کی عمر شریف 7 8 سال کی تھی۔ جناب ابی طالب کہتے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دیجیے۔ تو آپ کے بچے کہتے ابو یہ کیا مطلب ہے؟ کماتے آپ ہیں، پکاتی میری ماں ہے، ہم آپ کی اولادیں ہیں اور ہمیں اس کھانے پر پہلے حق نہیں دیا جاتا، محمد عربی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو جناب ابی طالب کہتے میرے بیٹو یہ دسترخوان کی ساری نعمتیں اسی کے قدم کی وجہ سے گھر میں اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی فیضان حضور غوث اعظم، اسی کے سرکار کی آمد میرے گھر میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ساری برکتیں اسی کے مرہون منت ہے۔ حضور کا انتظار کرتے، میرے آقا آتے تو پہلے حضور کو کھلاتے، پھر جناب ابی طالب اپنے بچوں کو کھلاتے تھے۔ ایک اور انداز دیکھیں، بہت بہت شکریہ۔ جب راتوں کو سونے کا وقت آتا تو یہ دروازہ ہوتا، ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تو جناب ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر شریف جن کی 9 10 سال کی، دروازے کے قریب سلاتے تھے، ادھر سلاتے اور خود حضور کے قریب سوتے تھے۔ اپنے بچوں کو سخت گرمی کے دنوں میں نوری بھائی منازع صاحب ایک دم پیچھے کالی کوٹری میں سلاتے تھے، اندر سلاتے تھے، گرمی میں ان کے بچے پریشان ہوتے جناب ابی طالب کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کے قریب تازہ ہوا کے سامنے سلاتے تھے۔ لیکن کبھی جب ان کے بچوں کی آنکھ کھلتی تو بچے کیا دیکھتے؟ جہاں حضور سو رہے تھے وہاں بچے سو رہے ہیں، اور جہاں بچے سو رہے ہیں وہاں حضور کو سلایا گیا ہے۔ ان کے بچے کہتے ابو یہ کیا مطلب؟ رات میں کالی کوٹری میں سویا تھا اور حضور یہاں سوئے تھے، آنکھ کھلی تو ہم یہاں ہیں اور حضور اندر ہیں۔ تو جناب ابی طالب کہتے تھے رات میں جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں محمد عربی کو اٹھا کر کے اندر رکھ دیتا ہوں سبحان اللہ، اور محمد عربی کی جگہ پہ تمہیں لا کے سلا دیتا ہوں اپنے بیٹوں سے۔ تو بیٹے کہتے تھے ابو یہ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ خطرہ مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، مجھے کچھ ہو گیا تب؟ جس کا دل کہے سبحان اللہ کہے۔ تو جناب ابی طالب کہتے اپنے بیٹوں سے تم جیسے ہزاروں بیٹے محمد کے نام پہ قربان ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ مجھے باد۔ حضور ہی کے نام پر قربان ہونے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ فیصلے کی یہ مبارک عقل رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، حضور ہی کے نام پہ قربان ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 سے 20 سال کے ہوئے، 20 سے 25 سال کے ہوئے۔ کچھ حالات مکہ اس طریقے سے تھے کہ جن کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ٹاپک الگ ہے۔ حضور نے 15 17 18 سال کی عمر میں مکہ شریف میں دن کیسے گزارے۔ جب حضور کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی، ابھی حضور نے کسی کے شادی کارڈ پر یہ اعلان نامہ نہیں لکھوایا النکاح من سنتی، ابھی حضور نے اپنی زبان مبارکہ سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت میں یہ مبارک رشتے ہو چکے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اظہار نہیں فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ 25 سال کے حضور ہو چکے ہیں اور حضور کی فرسٹ میرج ابھی نہیں ہوئی۔ ٹھیک،
یاد رکھیں گے 25 سال کی عمر جب حضور کی ہوئی تو اسی وقت میری بہنیں سنیں، میری مائیں، اس وقت مکہ شریف میں ایک لڑکی تھی جو اب عورت بن گئی تھی، اس کا نام تھا حضرت خدیجہ۔ کیا نام تھا؟ سبحان اللہ، اونچی بولے۔ اس کا نام تھا حضرت خدیجہ، پورے مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت، سب سے بڑی پیسے والی عورت کا نام تھا خدیجہ۔ ان کے باپ کا نام تھا خویلد۔ پورے مکے میں 40 اونٹوں پر ان کے لگیج کے سامان لدے رہتے تھے، آج جن کا وزن ٹرکوں کے برابر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امی خدیجہ اتنی بڑی پیسے والی عورت مکے شریف میں رہتی تھی۔ بس یہ کہانی سن لیں، اس کے بعد آپ کا دل لگے گا انشاءاللہ۔ امی خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بیوہ ہو گئی۔ باپ نے دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا، اے میری بیٹی سیکنڈ میرج کر لے، پھر شادی کر لے۔ امی خدیجہ تیار ہو گئی، ان کی دوسری شادی ہوئی، دوسرے شوہر سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بچہ ذرا سا بڑا ہوا تو ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دوبارہ وہ بیوہ ہو گئی خدیجہ۔ آپ نے اپنی سہیلیوں سے، اپنے باپ سے کہا، خبردار، مجھے اب ان مردوں کے چہرے سے نفرت ہو گئی ہے، میرے گھر میں کسی تیسری شادی کے لیے کوئی رشتہ لے کے نہ آئے گا، خبردار میرے گھر میں اب کوئی نہ آئے گا تیسری شادی کا آفر لے کے، مجھے مردوں کے چہرے سے الرجی ہو گئی ہے، سخت نفرت ہے، گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اب میں کسی تیسرے مرد کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ اعلان کر دیا خدیجہ نے، بولی ساری طاقت اپنے باپ کی بزنس پہ لگاؤں گی اور بزنس کو اور ترقی دوں گی میں۔ انہی دنوں امی خدیجہ کہتی ہیں، میں مکہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے آمینہ کے لال تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں، ایک کھیل کود کی تو محفل ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے پبجی گیم کے فوائد بتاؤں گا، عمر شریف کے ڈرامے کی بات کروں گا تو کہے بلند ہوں گے تو دل لگے گا، بیٹھیں گے۔ یہ حضور کی محفل ہے، یہاں حضور کے سیرت، حضور کے کیریکٹر، حضور کا آرٹیکل بیان ہوگا، اور یہ باتیں اگر سن لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سنیں گے تو آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہے، حضور کا کوئی نقصان نہیں۔ اور بیٹھ کر کے کوئی احسان بھی نہیں کرتے، احسان حضور کا ہے کہ اپنی مجلس میں بلا لیا۔ سب کو حضور بلاتے بھی نہیں ہیں، خاندان میں ابو لہب کو تو بلایا نہیں، قریب میں ابو جہل تھا اسے تو بلایا نہیں، حضور نے توفیق نہیں دلوائی۔ یہ تو ہم جیسے فقیروں کے حصے میں یہ نعمت آئی۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، جو نعمت آپ کو ملی ہے ہندوستان کے فائنانس منسٹر کو نہیں ملی، ولادیمیر پوتن کو، نیتن یاہو جیسوں کو نہیں ملی، جو نعمت آپ کو ملی ہے۔ پھر سے بولے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے امی خدیجہ آ رہی تھی، 40 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، 2 مرتبے ان کی شادیاں ہو چکی تھی، 2 مرتبے ان کے ہسبینڈ کے الگ الگ موقع پر انتقال ہوئے، اب وہ بیوہ تھی، 40 سال کی عمر ہے، لیکن حسن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب ادھر سے آ رہی تھی تو ادھر سے میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، جیسے خدیجہ نے حضور کو دیکھا تو ٹھہر گئی، کہتی میں تو چیخ پڑی، میں نے کہا ایسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں تمہارے نبی کی بات کر رہا ہوں، بچوں سمجھنا، میرے بیٹوں۔ خدیجہ کہتی میں نے حضور کی آنکھیں دیکھی تو میری آنکھیں جو ہے نا جھک گئیں، میں نے ایسی چمکدار آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضور کے لب دیکھے تو میرے دل سے آواز آئی، ایسے لب، ایسے رخسار، ایسے ذقن میں نے کبھی نہیں دیکھے زمین پر۔ آواز آئی، خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ سبحان اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن کہتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان حضور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے کہ خدیجہ حضور کے حسن میں ڈوب گئیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا۔ کہا کہ میں یتیم نواز ہوں، غریب نواز ہوں، یتیموں سے غریبوں سے محبت کرنے والا، بیواؤں کے سر پہ دست شفقت پھیرنے والا، مجھے آخری نبی بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ نے اتنا سنا تو کہتی ہیں کہ حضور، دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، خدیجہ کہتی ہے حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونچی بولیں،
سبحان اللہ حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے، اللہ کے رسول میرے دل میں تشریف لائے، میں گھر آئی تو ساتھ میں حضور کی یادیں بھی آ گئیں، بستر پہ آئی تو حضور یاد آ گئے۔ پھر یہ شعر ذہن پر آ سکتا ہو، دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ امی خدیجہ کہتی ہے میں راتوں کو بے چین ہو جاتی تھی حضور کے حسن کو دیکھ کر کے، اپنا تصور حضور کی طرف میں نے مائل کر رکھا تھا۔ خدا کی قسم آپ نے اور ہم نے اپنی بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ کبھی 50 روپے 100 روپے کسی عالم کی جیب میں ڈال کے یہ بھی نہیں پوچھا مجھے صرف اتنا بتا دیں حضور کیسے مسکراتے تھے۔ کبھی توفیق نہیں ہوئی، ہاں کسی حسین چہرے کو دیکھا تو اسی کا اسٹیکر بنا کے گھر میں ٹانگ دیا، ہاں سمجھ رہے ہیں، فلمی ایکٹریس کو دیکھا تو اسی پہ لٹے ہوئے ہیں، اسی پہ مرے جا رہے ہیں، کسی کی بڑی بڑی زلفیں دیکھ لی تو اسی کے پیچھے چلے گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ حسن، اللہ نے لفظ حسن کی بھی جو ڈلیوری فرمائی ہے وہ حضور کی وجہ سے فرمائی۔ حضور کتنے حسین ہیں، کتنے حسین ہیں۔ امی خدیجہ کہتی ایک مرتبہ دیکھا تو آنکھوں کے راستے سے دل میں آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے اعلان کر دیا کوئی مکے میں ہے جو سب سے بڑا صادق اور سچا اور امین ہو جو میری بزنس میں میرا ساتھ دے۔ جناب ابی طالب کو پتا چلا، بلوا لیا اور کہا کہ میرا بھتیجا اس کام کے لیے ہے حضور کی طرف۔ امی خدیجہ کہتی ٹھیک ہے حضور کو بھیج دو، میری بزنس کا سامان وہ بصرہ لے کے چلے جائیں۔ بصرہ یہ کویت کے بارڈر پر ہے جہاں امام محمد ابن سیرین جیسے لوگ موجود ہیں، جن سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ امام اعظم ابو حنیفہ آتے تھے جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان جہاں پر خواجہ حسن بصری جیسے تابعی لیٹے ہوئے ہیں جو مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں اور حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ مبارک بھی پیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جہاں انس بن مالک، طلحہ بن عبید، زبیر بن عوام، عبد الرحمن تابعی، عتبہ بن غزوان جیسے عظیم الشان صحابہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں کئی مرتبہ گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔